چھوٹے مرزا نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے یہ بھی بات کافی ہے کہ وہ حضرت امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہو۔ جی مرزا نے یہ کی ہے، اور ضعیف نہیں، اس نے موضوع کی بات کی ہے۔ اچھا، موضوع کی بات ہاں کی۔ جی، علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں۔ چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید پڑھی بھی ہو۔ ہاں، یہ کتاب ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ یعنی کہ اور اس یہ تک بغض بڑھ گیا۔ جی بالکل، اور اس نے حوالہ بھی دیا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہفتہ وار سلسلہ ہمارا ایک پوڈ کاسٹ مولانا عمران صفدر صاحب کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہے، اور آپ وہ وابستہ ہیں موضوع جو چل رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرزا محمد علی انجینئر کے اعتراضات، تو اسی سلسلہ میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم آج ہمارے مہمان ہیں مولانا عمران صفدر صاحب۔ میں سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتا ہوں، پھر اپنے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث، جب بھی حدیث کا ذکر آتا ہے تو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اور بعض لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہونے کے لیے کون سا راوی کس طرح کا ہو، کس طرح کا نہ ہو۔ تو آج کل مرزا کی زبان سے ایک جملہ میں نے سنا اور سوال کرتے ہیں مولانا سے۔ مولانا، چھوٹے مرزا نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے یہ بھی بات کافی ہے کہ وہ حضرت امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہو۔ یہ بات درست ہے؟ جی مرزا نے یہ کی ہے، اور ضعیف نہیں، اس نے موضوع کی بات کی ہے۔ اچھا، موضوع کی بات ہاں کی۔ جی، کہتے ہیں علم حدیث میں یہ ایک اصول ہے اچھا۔ کہ حدیث کے موضوع ہونے کی جہاں اور نشانیاں ہیں، یہ نشانی بھی ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں۔ چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید پڑھی بھی ہو۔ ہاں، یہ کتاب ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ یعنی کہ اور اس یہ تک بغض بڑھ گیا۔ جی بالکل، اور اس نے حوالہ بھی دیا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی کتاب الموضوعات کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اچھا۔ کہ یہ اصول لکھا ہے کہ حدیث کے موضوع یعنی من گھڑت ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ہو، جبکہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کچھ نہیں لکھا، اچھا، کوئی حوالہ نہیں، کسی بالکل قسم نہیں کا لکھا۔ اتنا بڑا بلنڈر؟ بالکل، ابن جوزی کا نام لیا ہے اس نے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، ایک دوسرا نام لیا ہے، اردو میں ہی ہے کتاب علم حدیث پر، مولانا خلیل الرحمان چشتی کی۔ اوکے۔ اس کا بھی حوالہ دیا کہ اس میں بھی یہ اصول لکھا ہے، جبکہ اس میں بھی نہیں لکھا
اچھا اور مرزا نے حوالہ دیتے ہوئے کتاب بھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے. اچھا جی کہتے ہیں کتاب میرے پاس رکھی ہے, کتاب اٹھائی, کہتے ہیں اس کتاب میں یہ اصول لکھا ہے, استغفر جھوٹوں اللہ پر خدا کی لعنت ہو, لعنت اللہ اس علی کتاب میں الکاذبین بھی یہ بات نہیں لکھی. لعنت اللہ علی الکاذبین. اب اچھا کسی بھی پرانے نئے بالکل نہیں کسی ہے, ایڈیشن میں نہیں. یہ اصول کہیں نہیں لکھا. اچھا کسی نے غلطی سے لکھ دیا. بات لکھی ہوئی کیا ہے؟ اچھا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں جو بات لکھی ہے ہم، وہ یہ لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضی اللہ فضیلت میں روایات گھڑی گئی ہیں. اچھا یہ ایک اور الگ بات ہے. ہم، اس سے یہ سمجھ لینا, یہ نتیجہ نکالنا کہ جو بھی روایت حضرت معاویہ کی فضیلت میں ہو یہ نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے, ہم، یہ بات الگ ہے. ہم، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی فضیلت میں روایات گھڑی گئی ہیں. ہم، میں اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی میں اس کو ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں. بالکل سمجھائیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت میں روایات گھڑی گئی ہیں. ہاں اب اس سے ہم کیا نتیجہ نکالیں کہ حضرت علی کی فضیلت میں جو روایت ہو یہ نشانی ہے کہ وہ موضوع ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی جو جملہ انہوں نے حضرت معاویہ کے متعلق لکھا وہی جملہ وہی حضرت علی حضرت کے علی کے متعلق متعلق لکھا, لکھا. وہی جملہ حضرت بکر صدیق کے متعلق بھی لکھا ہے کہ ان کی فضیلت میں روایات گھڑی گئی ہیں. ہم، تو ان کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ جو بھی روایت ہے کہ ان کی فضیلت میں وہ گھڑی ہوئی ہوگی. بالکل ایسا ہی مقصد نہیں. انہوں نے یہ بھی لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ روایات گھڑی گئی ہیں, اچھا یہ بھی لکھا ہے. اب اس کا نتیجہ اگر نکالتے جائیں جس طرح مرزا نتیجہ نکالتا ہے تو کہاں تک یہ نتیجہ پہنچے گا, بات کہاں تک پہنچے گی؟ ہم، پھر ابن جوزی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں بھی روایات گھڑی گئی ہیں. اچھا اب وہ نتیجہ نکالو مرزے والا مرزے والا کہ حضرت معاویہ کی مذمت میں جو روایت آئے گی روایت وہ آئے یہ گی. نشانی ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے. ہاں یہ بات مرزا ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا کیونکہ ادھر اصول بدل گیا نا. ہاں ابھی جی. تو دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ اب رکھا. دیکھیں ابن جوزی رحمۃ اللہ کی بات کو اس نے کتنا غلط رنگ دیا, سراسر جھوٹ بولا ان پر. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی. ہاں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ روایات گھڑی گئی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو روایت بھی آئے گی فضیلت میں وہ گھڑی ہوئی ہوگی, یہ مطلب غلط ہے. اچھا اب آ جائیں مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب جن کی کتاب اٹھا کر اس نے یہ بات کی ہے. اس کتاب میں وہی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ والا طرز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں, حضرت علی کی شان میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں, اور بھی کئی سارے حضرات کا انہوں نے نام لکھا ہے, معاویہ کی شان میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں. بات تو اتنی تھی. اس سے یہ نتیجہ نکالنا یہ مرزے کی 2 نمبری ہے, دجل ہے, فریب ہے. اور اس فریب پر اب ہم مولانا خلیل الرحمن چشتی کا بہت بڑا جوتا مرزے کے سر پر مارنے لگے ہیں, جیسے مرزا خود کہتے ہیں ان کی جوتی ان کے سر پر. جی تو اسی انداز میں یہ بات ہے. مرزا کا کول مرزا کے ساتھ. بالکل. مولانا خلیل الرحمن چشتی نے حضرت معاویہ کا نام لے کر لکھا, یہ بحث ساری کرتے کرتے آخر میں یہ لکھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حضرات کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں, اللہ, یہ مطلب نہیں ہے. پھر حضرت معاویہ کا خاص طور پر نام لے کر لکھا کہ ان کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ لکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, لیکن اس آدمی نے انہی کی کتاب کا حوالہ دے کر اس کتاب کو کتنا غلط رنگ میں استعمال کیا اور جھوٹ بولا کہ جی انہوں نے اصول لکھا ہے جو بھی ان کی فضیلت میں حدیث ہوگی وہ گھڑی ہوئی ہوگی. اس لیے یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کا نہ ابن جوزی سے کوئی تعلق ہے, ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بھی یہ اصول نہیں آیا ہوگا, نہ مولانا خلیل الرحمن چشتی نے یہ اصول کہیں لکھا ہے, اور نہ ہی دنیا کی کسی کتاب میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ ان کی فضیلت میں جو حدیث ہوگی یہ نشانی ہے کہ وہ موضوع ہے, گھڑی ہوئی ہے. ایسا کوئی اصول کہیں نہیں لکھا. اچھا مولانا مجھے یہ بتائیں کہ کیا بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے پیسے لے کر ابن زبیر سے پلاٹ خریدا ہے؟ یہ بات مرزا نے کی ہے کئی ویڈیوز میں, وہ اس انداز میں کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے سے پہلے, جس دن شہید ہوئے اس سے پہلے والی رات میں انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرا قرضہ اتار دینا, قرضہ ان پر بہت زیادہ تھا.
تو یہ بات کرتے ہوئے مرزا نے ایک بات کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ قرضہ ادا کیسے ہوا. بڑی مشکل سے کہتے ہیں قرضہ ادا ہوا. عبداللہ وہ یوں ادا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت معاویہ کے پاس, اور زمین تھی, کہتے ہیں فرض کرو 1 کروڑ کی زمین تھی. تو حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ 1 ارب کی لے لو. مطلب یہ ہے کہ 100 گنا قیمت زیادہ کر کے حضرت معاویہ نے زمین لی. اور پھر یہاں تک بس نہیں, اس نے کہا پھر وہ سارا پیسہ حضرت معاویہ نے جیب سے نہیں دیا, بیت المال سے دیا ہے. تو اس طرح بڑی مشکل سے جا کر قرضہ ادا ہوا ہے. بعد میں کتنی مشکل سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ قرضہ اتارا ہے, اور وہ اس طرح اتارا ہے, وہ بھی خیر کیا اتارا, وہ بیت المال سے ہی پیسہ گیا سارا. حضرت معاویہ کو ریکویسٹ کی کہ حضرت زبیر کی یہ زمین ہے, وہ زمین تھی سپوز 1 کروڑ روپے کی, انہوں نے کہا یار یہ آپ 1 ارب کی خرید لیں. تو چلیں, تو حضرت معاویہ نے بھی جیب سے کوئی نہیں دیا, بیت المال سے ان کو پیسے دیے. اس طرح مختلف جگہوں سے پیسے کٹ کر کے انہوں نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا. سراسر جھوٹ ہے. اچھا. صحیح بخاری میں اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے. دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے وہ زمین 100 گنا زیادہ قیمت کے ساتھ لی تھی. یہ بھی جھوٹ. پیسہ جیب سے نہیں بیت المال سے دیا تھا, یہ بھی جھوٹ. یہ بھی جھوٹ. اس کا ثبوت نہیں. دعویٰ مرزے کا ہے. اب اس کا ثبوت مرزے کے ذمے ہے, یا تو ثبوت دے, یا اپنے ہی اصول پر چلتے ہوئے ہر الزام کے بدلے اپنے آپ کو 80 کوڑے لگوائے, ویڈیو بھی ساتھ بنوا لے. اچھا. اب بخاری میں کیا ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3129 ہے. اس حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیپٹر باندھا ہے, باب برکت الغازی فی مالہ حیا و میتا, کہ اللہ مجاہد کے مال میں کس طرح اس کی زندگی میں بھی برکت رکھتے ہیں, اس کی وفات کے بعد بھی. امام بخاری اس حدیث سے نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت رکھ دی تھی. اور یہ نتیجہ کیا نکال رہا ہے, گھپلا ہوا تھا. یہی ہوا تھا نا, بیت المال سے. آج کسی پر کوئی 1 روپے کی کرپشن کا الزام کو لگ جائے, جی, وہ اپنی حد کی عزت سمجھتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اربوں کا الزام لگا رہا ہے. اس روایت کے اندر یہ بات لکھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنا قرضہ تھا, قرضہ تقریباً میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 22 لاکھ تھا. اچھا. اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جو جائیداد تھی وہ جائیداد بہت زیادہ تھی. اچھا. 22 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. تو اب یہ کہنا بڑی مشکل سے قرضہ ادا ہوا. بہت زیادہ جائیداد تھی 22 لاکھ کے مقابلے, بہت, کیونکہ وارث بھی کافی سارے تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے. بیوی کو کتنا حصہ ملتا ہے جب اولاد موجود ہو؟ 8واں حصہ ملتا ہے. اور بیویاں کئی تھیں, ہر بیوی کو کافی سارا حصہ ملا. اس 8ویں حصے میں سے پھر آگے حصے ہونے دے. ہاں جی, ایسے ہی ہے. تو ہر بیوی کو کافی سارا حصہ ملا. جائیداد بہت زیادہ تھی, قرضہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. صحیح. اب ہوا کیا کہ اسی بخاری کی اسی روایت میں لکھا, غابہ علاقے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین موجود تھی. صرف غابہ میں نہیں, اور بھی کئی علاقوں میں مکانات کی شکل میں موجود تھے. یہ زمین ساری کہاں سے آئی تھی؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو جہاد میں ظاہر زندگی انہوں نے گزاری, جی بالکل, اور مال غنیمت کے طور پر انہیں زمینیں ملے تھیں. غابہ علاقے میں جو زمین تھی 16 حصے کیے حضرت ابن زبیر نے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے. ہر حصے کی قیمت مقرر کی 1 لاکھ. لوگ آتے گئے لیتے گئے, جنہوں نے قرضہ لینا تھا بعض ایسے تھے وہ قرضے کے بدلے زمین لے لی. یعنی فی پلاٹ 1 لاکھ قیمت طے تھی. یہ صرف حضرت معاویہ کے لیے نہیں تھی, سب کے لیے یہی تھی, ریٹ یہی تھا. صحیح. سب لے گئے. 11.5 حصے چلے گئے, 4.5 حصے باقی تھے. صحیح. قرضہ ادا ہو گیا, یہ روایت میں لکھا ہے. اچھا. قرضہ ادا ہو گیا. پھر یہ گئے حضرت معاویہ کے پاس جب قرض ادا ہو چکا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنی زمین بچی ہے؟ انہوں نے بتایا 4.5 حصے. تو وہیں 3 حضرات اور بیٹھے تھے, یہ روایت کے اندر لکھا ہے بخاری میں. 3 حضرات اور بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ایک حصہ لے لیتے ہیں. وہ 3 حصے مزید چلے گئے. 16 حصوں میں سے 1.5 حصہ بچا. یہ بھی 16 حصے صرف غابہ کی زمین کے, ہاں باقی زمینوں اس کے بھی 16 حصے. اس 16 حصوں میں سے 1.5 حصہ بچا, وہی حضرت معاویہ نے لیا تھا. اللہ, وہ 1.5 حصہ 1.5 لاکھ کا ہی لیا تھا, جتنی قیمت باقی دے رہے تھے.
باقی اگر 1 لاکھ جیب سے دے سکتے حضرت معاویہ نہیں دے سکتے تھے. اللہ اکبر. پھر اس سے بڑھ کر وہ جو غابہ کی زمین کے 16 حصے ہوئے تھے، 4 حصے لیے تھے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے. عبداللہ بن جعفر حضرت علی کے بھتیجے، خاندان نبوت. انہوں نے 4 حصے لیے 4 لاکھ کے بدلے، کیونکہ 4 لاکھ انہوں نے قرضہ لینا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے. وہ 4 حصے لے لیے. یہ 4 حصے بیچے کس کو؟ اسی روایت میں لکھا ہے 4 حصے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیچے. حضرت ابن زبیر نے بیچا تھا 1.5 حصہ، اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے 4 حصے بیچے. لیے تھے کتنے کے؟ 4 لاکھ کے. اور حضرت معاویہ کو بیچے کتنے کے؟ 6 لاکھ کے. 2 لاکھ نفع رکھا، حضرت معاویہ نے لے لیا. تو اب ہمارا سادہ سا سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے دیے تھے پیسے یا جیب سے دیے تھے؟ اور اس چیز کا علم حضرت عبداللہ بن جعفر کو بھی تھا یا نہیں تھا؟ ہاں بالکل. کیونکہ 1.5 لاکھ جب ابن زبیر کو دے رہے ہیں تو 6 لاکھ عبداللہ بن جعفر کو بھی تو دے رہے ہیں. بالکل دے رہے ہیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو علم تھا کہ یہ بیت المال سے دے رہے ہیں. اگر انہیں علم تھا تو اس فتوے کی زد میں نعوذ باللہ وہ بھی آ گئے. وہ بھی آ گئے. یعنی اس بندے نے بغض معاویہ میں آ کر اہل بیت کو بھی معاف نہیں کیا. بالکل ایسے. تو پھر ان پر بھی نعوذ باللہ وہ بھی اس زد میں آتے ہیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ اس گھپلے میں شریک تھے. بالکل ایسے. خرد برد میں یہ بھی شریک تھے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. جبکہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اور اگر عبداللہ بن جعفر کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیت المال سے دے رہے ہیں تو 1400 سال کے بعد مرزے کو آ کر پتہ چلا ہے کہ بیت المال سے دیے تھے. بالکل ایسے. تو ثبوت مرزا نے دینا ہے، اور اب تک یہ اس پر قرض ہے، ثبوت نہیں پیش کر سکا. سراسر جھوٹ بولا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی الزام لگایا، ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر بھی الزام لگایا، کیونکہ ان پر بھی الزام لگ گیا نا کہ بیت المال کا پیسہ لیا ہے. اور پھر اس الزام کو سچا مانا جائے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس زد میں آتے ہیں. بالکل ایسے. اس لیے اس کا سراسر جھوٹ ہے. جی. اور بخاری کا نام لے کر جھوٹ لوگ کہتے ہیں جی وہ حوالے دکھاتا ہے، حوالے دکھا. ریفرنس دیتا ہے. ہاں جی. اب نام تو لے لیا اس نے بخاری کا، اس کو پتہ ہے کہ نوجوانوں نے بخاری شریف اٹھا کر نہیں دیکھنی ہے. دیکھنا ہے، اصل کتاب کھول کر کہاں دیکھنا ہے. آپ حوالہ دے دو بس، وہ کون سا اس کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں. ہاں جی. بخاری کا نام لے لیا اس نے، کافی ہے. جبکہ بخاری کا نام لے کر اس قدر یہ اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات اور جھوٹ یہ بندہ بول رہا ہے. مولانا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی روایت ملتی ہے آپ کو کہیں سے بھی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن تان کروائی ہو؟ ایسی کوئی روایت کسی کتاب میں، ایسی کسی روایت کا کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی ہو یا کرائی ہو. لیکن مرزا تو کہتا ہے. مرزا کہتے ہیں. اچھا. مرزا دھوکہ دے کر کہتے ہیں، جھوٹ بول کر کہتے ہیں. اور اصل بات چلی خلافت و ملوکیت کی. بالکل ٹھیک. خلافت و ملوکیت کا میں پورا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جو عبارت ہے خلافت و ملوکیت میں، تاکہ جن کے پاس خلافت و ملوکیت ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے. جی. تو یہ جی کتاب کا نام خلافت و ملوکیت ہے، اور اس میں مین عنوان ہے خلافت و ملوکیت کا فرق. میں صفحہ نمبر اس لیے نہیں بتا رہا کہ مختلف چھاپوں میں صفحے بدلتے رہتے ہیں. جی. خلافت و ملوکیت کا فرق یہ مین عنوان ہے. اس میں پھر عنوان ہے چھوٹا سا فرق نمبر 8. فرق نمبر 8 پر بات کرتے کرتے اس میں چھوٹا سا عنوان ہے معاویہ کا عہد. اس عنوان کے تحت یہ بات لکھی مولانا مودودی نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت معاویہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر، یہ الفاظ لکھے ہیں، ان کے خود جی. اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر جمعے کے خطبوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بچھاڑ کیا کرتے تھے. یہ الفاظ ہیں مودودی صاحب کے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اب مودودی صاحب کی اس بات پر رد کیا جائے، تنقید کی جائے، تو ان کے چاہنے والوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے. اور مودودی صاحب جو صحابہ پر جھوٹے الزامات لگاتے رہے، کیا اس کی وجہ سے بھی ان کے دل دکھی ہوتے ہیں؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، تو رد کرنا چاہیے، اس کا جھٹلانا چاہیے. خیر، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے خلافت و ملوکیت کے جواب میں کتاب لکھی.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، اس طرح کا نام ہے۔ مفتی صاحب نے یہ عبارت نقل کی، اس عبارت کا جواب دیا۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ جو بات مودودی صاحب نے لکھی ہے، یہ بات مجھے صحیح سند کے ساتھ بھی کہیں نہیں ملی، ضعیف سند کے ساتھ بھی کہیں نہیں ملی، بغیر سند کے بھی کہیں نہیں ملی۔ میں نے بڑی کتابیں کھنگالی ہیں، بڑی کتابیں دیکھی ہیں، مجھے کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملی جو مودودی صاحب نے لکھی ہے، اللہ، کہیں نہیں ملی۔ کیونکہ پوری بات تو یہ بنے گی کہ حضرت معاویہ خود یہ دکھانا پڑے گا، جی، پھر انہوں نے حکم دیا تھا تمام گورنروں کو، یہ دکھانا پڑے گا، اور تمام گورنر یہ کام کرتے تھے، یہ بھی دکھانا پڑے گا۔ تمام گورنر بالکل سارے آ جاتے ہیں، بالکل ایسے، پھر یہ بھی دکھانا پڑے گا جمعے کے خطبوں میں اور سب و شتم کی بچھاڑ، یہ ساری باتیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، جھوٹ ہے سراسر، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بات تو بالکل صحیح ہے صحیح، کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ ایک روایت ملتی ہے مسند ابی یعلا میں کہ مروان نے لعنت کی تھی، لعنت کے الفاظ ہیں، یعنی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بات کرتے ہوئے ملعون کا لفظ استعمال کیا، لعنت کا لفظ، لیکن وہ کہتے ہیں محدثین کا اس حدیث پر کلام ہے۔ ایک تو وہ روایت ملتی ہے، اس روایت پر کلام ہے محدثین کا، یہ الاباطیل والمناکیر غالباً اس میں جرح ہے، تو اس روایت پر کلام ہے۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ مدینے کا گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی سب و شتم کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ رہا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو گالی تو نہیں ہے، یہ ان کے لیے اچھا لگا بھائی، یہ تو اس سے تو وہ خوش ہوتے تھے، ابو تراب یہ کوئی برا لفظ تو نہیں ہے۔ اتنی روایت بخاری میں ہے کہ تھا مدینے کا گورنر۔ اب یہ مدینے کا گورنر کون تھا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے بخاری میں۔ صحیح، مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا کہ اگر اس روایت کو لے لیا جائے جی، کہ حضرت معاویہ کے دور کی یہ بات ہے، کیونکہ بات تو چل رہی تھی حضرت معاویہ کے دور کی، مودودی صاحب کی بات پر آگے بات چل رہی تھی، تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر یعنی حضرت معاویہ کے دور کا اس کو واقعہ مانا جائے، اس واقعہ کو، تو یہی الفاظ ملتے ہیں ابو تراب کے۔ اب مرزا کو سکون نہیں ملا، جواب تو بالکل صحیح تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بالکل صحیح جواب تھا، اور انہوں نے انتہائی یعنی شائستہ انداز میں بالکل ایسے، جواب دیا۔ مرزا کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں یا وہ جاہل ہیں یا منافقت کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی، انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے، حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ ابو تراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا، یا تو یہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے، یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا۔ چلیں ہم دوسرا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جاہل ہیں، یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں۔ اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ کہ یہ منافق ہیں، چھپاتے ہیں، علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے، اور آخرت میں جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا، پھر فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے، ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ کیوں بھائی؟ کہتا ہے صحیح مسلم میں لکھا ہے لعنت کرواتے تھے۔ بھائی کون سی روایت ہے؟ کہتے ہیں 6229 نمبر۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ ایک گورنر تھا، آل مروان میں سے ایک آدمی گورنر بنا، اور اس نے پھر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تو یہ الفاظ کہے لعن اللہ ابو تراب۔ کہتے دیکھو وہ تو لعنت کروایا کرتے تھے، یہ مسلم میں روایت موجود ہے کہ لعنت کرواتے تھے، اور مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ ایسی روایت تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں۔ دراصل بات یہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بات اٹھائی تھی
بات جو چلائی تھی وہ مودودی صاحب کی عبارت پر، بالکل اور مودودی صاحب کی عبارت کا تعلق حضرت معاویہ کے دور سے ہے. بعد والے ادوار کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، بالکل ایسے. بات صحابی رسول کی ہے، اس پر بات کر رہے تھے. اور جو روایت مرزا پیش کر رہا ہے 6229 نمبر، اس روایت کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. کیسے؟ اس روایت میں الفاظ ہیں کہ آل مروان کا ایک آدمی گورنر بنا. آل مروان کا کوئی آدمی حضرت معاویہ کے دور میں گورنر بنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یقینی طور پر یہ روایت حضرت معاویہ کے دور کی نہیں ہے، یہ واقعہ حضرت معاویہ کے دور کا نہیں ہے، پکی بات ہے. اور مرزا خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ کربلا کے بھی بعد کا واقعہ لگتا ہے. اچھا. کیونکہ آل مروان میں سے جو آدمی گورنر بنے ہیں وہ تو کربلا کے بھی بعد بنے ہیں. بالکل. اب جو واقعہ ہی کربلا کے بعد کا ہے اس کو حضرت معاویہ کے دور پر فٹ کرنا کتنی بڑی منافقت ہے. تو منافقت مرزا نے خود کی ہے، دجل خود کیا ہے کہ جو واقعہ حضرت معاویہ کے دور کے بعد کا تھا اس کو فٹ کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر، اور اعتراض جڑ دیا مفتی تقی عثمانی صاحب پر کہ وہ یہ جاہل ہیں یا منافق ہیں. نہ وہ جاہل ہیں نہ منافق ہیں، ان کے سامنے یہ ساری روایتیں تھیں. وہ بات کر رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی، کیونکہ الزام جو لگایا تھا مودودی صاحب نے حضرت معاویہ کے دور کے متعلق انہوں نے بات کی تھی. تو بات حضرت معاویہ کے دور کی ہو رہی تھی. اب وہ اس روایت کو لے کر وہ کیسے آتے درمیان میں، کیونکہ اس روایت کا حضرت معاویہ کے دور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو میں نے کہا آل مروان کے جس گورنر نے یہ حرکت کی تھی وہ بھی بدبخت تھا، جس نے کہلوانے کی کوشش کی تھی لعن اللہ ابو التراب، وہ بھی بدبخت تھا. اور اس روایت کو جہلم کا جو مرزا حضرت معاویہ پر فٹ کر رہا ہے وہ بھی بدبخت ہے، کیونکہ بہت بڑا بہتان ہے ایک جھوٹا سہارا لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بات کہنا کہ جی وہ لعنت کروایا کرتے تھے. انتہائی بہت بڑا جھوٹ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر. البتہ سب کا لفظ آتا ہے، سب کا ترجمہ مرزا کرتا ہے کہ جی لعنت ہے. سب کا ترجمہ لعنت کس نے لکھا ہے؟ اس روایت مسلم، وہ بھی مسلم میں روایت ہے جس میں سب کا لفظ ہے. 1200 سال میں اہل سنت کے کس محدث نے، کس فقیہ نے، کس عالم نے سب کا ترجمہ یہاں لعنت لکھا ہے؟ ایک ثبوت مرزا پیش کر دے، صرف ایک ثبوت. پھر ہم کہتے ہیں اگر لفظ سب کا ترجمہ لعنت کرنا ہے تو صحیح بخاری میں سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی متعلق روایت ہے کہ آپس میں ان کی کوئی سخت کلامی ہوئی. وہاں لفظ ہے فاستبا علی و عباس، حدیث نمبر 4033 بخاری. صحیح. سب کا لفظ وہاں بھی ہے، لیکن وہاں مرزا لعنت یا گالی یہ ترجمہ کبھی نہیں کرے گا. وہاں ترجمہ کرے گا برا کہا، سخت الفاظ بولے. تو جب حضرت معاویہ کی باری آتی ہے وہاں ترجمہ گالی ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اصول پھر ایک رکھو، سب کا ترجمہ اگر گالی کرنا ہے، لعنت کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے جی اصول ایک رکھو. اصول ایک رکھو. صحیح بات. ہمارا تو اصول ایک ہے، ہم وہاں بھی ترجمہ گالی نہیں کرتے، یہاں بھی ترجمہ گالی نہیں کرتے، لیکن یہ دجل کرتے ہیں. جی بہت شکریہ مولانا. ناظرین انشاءاللہ العزیز یہ سیریز مزید آگے چلے گی. مولانا عمران صفدر صاحب کا بہت شکریہ کہ یہ ہمیں وقت دے رہے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ کو، اس حضرت امیر معاویہ امیر شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیریز کو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے دل میں بھی کوئی اعتراض ہے تو آپ ہمارے پیج کے اوپر ہمارا آفیشیل نمبر موجود ہے، آپ اس کے اوپر اپنا اعتراض بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کا اعتراض بھی لیں گے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ بڑا تفصیل کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹھنے والے اعتراضات مرزا کی طرف سے اور انشاءاللہ العزیز ان کا جواب مولانا عمران صفدر صاحب کی طرف سے آپ دیکھ پائیں گے. تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد ابو بکر کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.